يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. درود شریف پڑھیے گا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے واجب الاحترام قابل تکریم محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام، جس طرح ہر مہینے کا ایک اپنا سیزن ہوتا ہے، گرمی اور سردی کا ایک اپنا سیزن ہوتا ہے، تاجر لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ گرمی کا سیزن ہے، ہم نے اس میں گرمی کے کپڑے بیچنے ہیں، گرمی کا جوتے بیچنے ہیں، گرمی کا ساز و سامان بیچنا ہے. اور سردی والے جب سردی کا سیزن ہوتا ہے تو گرمی کی چیزوں کو لپیٹ کر اس کو دوسرے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے اور دکان کو سردی کے سیزن کے ساتھ سجایا جاتا ہے. تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہی تب ہوگا جب ہم اپنے سیزن کے مطابق چلیں گے. جب ہمارا سیزن لگ جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے بہت سارے رستے نکل آتے ہیں، ہمارے لیے زندگی ایک سہولت بن جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ نے پورے 12 مہینوں کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک مہینہ سیزن کا رکھا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم پورے 11 مہینے جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق سیزن کو گزارتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق نیکیاں کرتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق نمازیں پڑھتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو ہاتھ لگاتے ہو. لیکن یہ جو 12واں مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اے امت مسلمہ کے لوگوں، یہ مہینے کو تم نے اپنے رب کے مطابق گزارنا ہے. اس کے اندر تم نے ایک نیکیوں کے سیزن کو اکٹھا کرنا ہے. اگر تم نے اس کے اندر نیکیوں کے سیزن کو اکٹھا کر لیا، نیکیوں کو جمع کر لیا، پھر تمہارا پورا سال جو ہے وہ آسانیوں کے ساتھ گزرے گا، پھر تمہارا پورا سال سہولت کے ساتھ گزرے گا. اب رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو رواں دواں ہے، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں، اس مہینے کی مغفرت کے اعلان انسان کو تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کرے گا. تو میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اس کے اندر اللہ نے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے آسانی کر دی. وہ کیسے کہ عام دنوں کے اندر شیطان کھلا پھرتا ہے. جب انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں تو شیطان آگے رکاوٹ بن جاتا ہے.
لیکن اس مہینے کے اندر اللہ شیطان کو بیڑیوں اور زنجیروں کے ساتھ باندھ کر جہنم میں پھینک دیتا ہے تاکہ میرے امت کے ایک ایک فرد کے لیے آسانی ہو جائے. جب اس کا دل چاہے وہ مسجد میں آ جائے، جب دل چاہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھے. تو اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ ہر مسجد جو ہے وہ آباد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شیطان ہے اس کو اللہ باندھ دیتا ہے. فرمایا کہ انسان کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں، ایک انسان کے ساتھ ابلیس ہوتا ہے، دوسرا اس کا نفس ہوتا ہے. اور نفس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نفس جو ہوتا ہے یہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق باندھنا، اسی کا نام روزہ ہے. یعنی المجاہد من جاہد نفسی، اصل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اصل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائے. اب اللہ نے یہ چاہا کہ انسان رمضان المبارک کے مہینے میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے، تو فرمایا اسی کا نام روزہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر نفس کے ساتھ جہاد ایک تو یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ معاصی گناہوں کو چھوڑنا، ایک یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے اندر بہت سارے انعامات سے نوازا. ایک انعام روزے کا انعام ہے. ایک اللہ نے روزہ دیا ہے. فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت خوشی اور ایک کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کے وقت خوشی ہوگی. یعنی روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، اس کا حضور کی اس حدیث سے یہ علم ہوا کہ ایک تو اس کو افطار کے وقت خوشی کیا ہو، فرمایا کہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں روزہ افطار کروں گا، اللہ کی نعمتوں کو کھاؤں گا. اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اب اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اس کو خوشی کیا ہوگی، کل اللہ سے ملاقات ہوگی. تو اس سے یہ علم ہوا جو روزہ رکھتا ہے کل کو اس کو ضرور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کل کو اس کو ضرور اللہ کی ملاقات ملے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی رمضان المبارک کے اندر. اور اسی طرح فرمایا کہ روزے دار اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے. جنت کا ایک دروازہ روزے دار کے لیے ہوگا، جس طرح جنت کا ایک دروازہ نمازی کے لیے ہوگا، جنت کا ایک دروازہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ہوگا، ایسے ہی اللہ نے ایک جنت میں دروازہ رکھا جس میں سے روزے دار گزر کر جائے گا، اس کا نام ریان ہوگا. جب اس سے جنت میں روزے دار اس میں گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں چلے جائے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور یہ روزہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. ہر امت کو یہ نعمت ملی، لیکن امت کو روزہ ملا، رمضان نہیں ملا. رمضان اس امت کو ملا ہے. رمضان کی نعمت اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے. اور رمضان کے اندر روزہ فرمایا ایک بہت بڑی نعمت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو. فرمایا کہ میں نے دوبارہ حضور سے کہا، یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو. میں نے تیسری مرتبہ فرمایا تو آپ نے پھر دوبارہ وہی عرض کیا کہ روزہ رکھو. فرمایا کہ اس کے مثل اس جیسی چیز کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، یہ روزہ ایک اللہ نے روزہ دیا اور پھر سردیوں کا روزہ دے دیا. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟
کہ سردیوں کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، نہ پیاس کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا شکر گزار انسان تب بنے گا جب روزہ رکھے گا۔ آج کئی انسان ہیں، کئی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، کئی برے اچھے بھلے لوگ وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہیلا کیا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے۔ اور بھائی اگر دنیا سے چلا بھی گیا تو روزے کی حالت میں جائے گا، تجھے اور کیا چاہیے؟ جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تو کہے گا یہ میرا بندہ روزے کی حالت میں میرے پاس آیا۔ تجھے اور اس سے بڑی نعمت کون سی چاہیے؟ کس چیز کا خوف کرتا ہے؟ کس چیز کا ڈر رکھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں روزہ رکھوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا؟ تو اس سے بڑی نعمت تجھے کیا مل سکتی ہے؟ ہر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، صحابہ یہ چاہتے تھے، حضور یہ چاہتے تھے، میرے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں دنیا سے جاؤں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے اس چیز سے نہ گھبراؤ کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، روزہ رکھنے کے بعد ہم اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اصل گھر ہے ہی وہ ہے، اصل چیز تو ہے ہی وہ ہے، اصل زندگی ہے ہی وہ ہے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اللہ دسترخواں بچھائے گا، اس پر روزے دار بیٹھے ہوں گے، وہ جناب کھا پی رہے ہوں گے۔ ایک وہ لشکر ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے۔ جب وہ پیچھے کو دیکھیں گے، عرش کے سائے کے نیچے دیکھیں گے، وہاں پر جناب لوگ بیٹھے ہوں گے، دسترخواں بچھا ہوگا، طرح طرح کے کھانے ہوں گے، وہ کھا پی رہے ہوں گے۔ یہ لشکر کہے گا، یہ لوگ کہیں گے، یا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے جو تیرے دسترخواں پہ بیٹھ کر آرام و سکون سے راحت کے ساتھ کھا پی رہے ہیں؟ تو اللہ اس وقت فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے حکم کو پورا کیا اور روزہ رکھا ہے، اور تم وہ ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، میں نے ان کو ان کے روزے کا بدلہ دیا کہ جنت کے دسترخواں ان کے سامنے بچھا دیے ہیں۔ تو روزے دار کے لیے اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، بڑے بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں سنا کر گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پہلی امتوں میں بھی روزے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ آج روزے دار اگر اپنی عقل سے سوچے کہ یار صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ عقل میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا نام روزہ ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہیں، پیاسا رہیں اور ہر طرح کی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر بیٹھ جائے؟ یہ اصل میں اس چیز کا نام روزہ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ تم چھوڑ کر سب کچھ بیٹھ جاؤ، بلکہ اس چیز کا نام ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا انسان جو ہے وہ میرے حکم کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو پھر اللہ نے بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں، اگر نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے نظام بھی رکھا ہوا ہے۔ لعلکم تتقون، فرمایا کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا، پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا، 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے جنہیں ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14، 15، یہ ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ نے روزے کو فرض کیا، وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے
کہ وہ تواتر کے ساتھ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی 6 مہینے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے بغیر روزوں کے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ 40 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی قوم 40 دن کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا آج بھی ان کی قوم 2 مہینے کے روزے رکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہر امت پر روزوں کو فرض کیا ہے، صرف ہم پر فرض نہیں، ہر امت پر روزے فرض تھے، لیکن اللہ نے رمضان جیسی نعمت ہر امت کو عطا نہیں کی، بلکہ امت محمدیہ کو عطا کی۔ یہ امت محمدیہ کو نعمت ملی ہے کہ جس کے اندر رات کو کھڑے ہو کر تراویح پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن سنتا ہے، ایک ایک حرف پر دگنی تگنی نیکی لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نصیب کی، کسی امت کو نصیب نہیں کی۔ تو اس سے بڑی محرومیت کیا ہے کہ آج ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے لیے اللہ کا قرآن سننے کے لیے، سجدوں سے محرومی کے لیے، سجدے دینے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ہم آج اس چیز کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار کوئی نہیں، پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں ہم نے اس مہینے میں کما لی تو ہمارا پورا سال ٹھیک نکلے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان دل ہے، دل اگر یہ سیدھا رہا، اگر یہ آپ نے ٹھیک گزار لیا تو آپ کا پورا سال ٹھیک گزرے گا، اگر آپ نے رمضان کو صحیح نہیں گزارا پھر آپ کا پورا سال صحیح نہیں گزرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز اعلان فرمائیں گے، قیامت کے روز یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک خوبصورت حسین شکل میں اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، سجدہ ریز ہو جائے گا اور سجدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کو اٹھائے گا، فرمائے گا کیا حکم ہے؟ یہ کہے گا اللہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے میرے حق کو ادا کیا ہے، آج ان کو نعمتوں سے نواز۔ اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ رمضان المبارک جائے گا، جن لوگوں نے اس مہینے میں روزے رکھے ہوں گے، رمضان المبارک ان کو ہاتھ سے پکڑے گا، پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بتا اب ان کو کیا دینا ہے؟ اے اللہ ان کو وقار کا تاج پہنا دے، اللہ ان کو وقار کا تاج عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے رمضان کی قدر کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو وقار کا تاج پہنائے گا اور پھر اعلان فرمائے گا صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بے شمار ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ ڈھال ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ ایک مضبوط قلعہ ہے، روزہ ایک مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو دوزخ کی آگ سے پناہ دیتا ہے، بچاتا ہے۔ ایک مضبوط قلعہ ہو، ایک مضبوط کمرہ ہو، ہم کسی سے خوف میں ہو تو ہم اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یا اس کے اندر چھپتے ہیں۔ کیوں چھپتا ہے؟ کیونکہ ہم اس بندے سے بچ سکیں، ہم اس انسان سے بچ سکیں جو ہمیں نقصان دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ بنایا ہے جسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں انہوں نے بے شمار انعامات کو دیکھا، بے شمار کمالات کو دیکھا، ایسی جوانی کو دیکھا جو دنیا میں جوانی نہیں تھی، ایسا حسن دیکھا جو دنیا میں حسن نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا، آدم علیہ السلام بھول کے اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا اور ان کی بیوی جن کا نام حوا علیہ السلام تھا، اللہ نے دونوں کو باہر نکال دیا۔ اب حوا بھی باہر ہے، آدم بھی باہر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نکالا،
انڈیا کا ایک علاقہ انڈیپ ہے، اللہ نے وہاں پر اتارا۔ حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا، جدہ کی سرزمین پر اتارا ہے۔ اب دونوں بڑے فاصلے پر ہیں، آدم انڈیا کے اندر ہے اور حوا علیہ السلام جدہ کے علاقے میں ہے۔ دونوں پریشان ہیں، دونوں بڑے فاصلے میں ہیں، جدائی ہو چکی ہے۔ اوپر اللہ کا خوف ہے، دل کے اندر اللہ کی جلالیت کا خوف ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا ہے، ہم نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، آدم اس درخت کے قریب جا چکا ہے۔ آدم کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، رونا شروع کر دیا ہے۔ وقت آتا ہے، ایک دوسرے کی تلاش میں ہے، آدم وہاں سے چلتے ہیں، حضرت حوا جدہ سے چلتی ہے، دونوں چلتے چلتے عرفات کے میدان پر آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ عرفات کے میدان میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل نور ہے، اس جبل نور پر آدم اور حوا کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد دونوں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گرانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، اے اللہ میں نے تیرے حکم کا انکار کر دیا، اے اللہ میں نے تیری بات کا انکار کر دیا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اعلان کر دیتا ہے اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، آدم کی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جا رہے ہیں، آئینے میں دیکھتے ہیں، ایک شیشے میں دیکھتے ہیں، فرمایا اللہ جو تو نے مجھے جنت میں حسن دیا تھا، اللہ جو تو نے مجھے جنت میں جوانی دی تھی، اللہ جو تو نے مجھے جنت میں انعامات دیے تھے، اللہ جنت میں مجھے کمالات دیے تھے، جو جنت میں مجھے خوبیاں دی تھی، اللہ میں دنیا میں آیا ہوں، نہ وہ مجھے جوانی ملی ہے، نہ مجھے حسن ملا ہے، نہ مجھے کمالات ملے ہیں، اللہ نہ خوبیاں ملی ہیں، اللہ مجھے انعامات دے دے، مجھے خوبیاں دے دے، مجھے انعامات سے نواز دے، جنت کا حسن دے دے، جنت کی جوانی دے دے۔ میرے عزیز دوستو اللہ کہتے ہیں آدم اگر تو جوانی چاہتا ہے، آدم اگر تو جنت کی خوبیاں چاہتا ہے، آدم اگر تو جنت کے کمالات چاہتا ہے، تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ اللہ کیا کام ہے؟ اے آدم تجھے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر تو روزہ رکھے گا تو اللہ تجھے کمالات جنت کے دے گا، اگر تو روزہ رکھے گا اللہ تجھے جنت کا حسن دے گا، اگر تو روزہ رکھے گا تو اللہ تجھے جنت کے انعامات واپس کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو حسن ملے، اس کو جنت کی خوبیاں ملے، اس کو جنت کے کمالات ملے، اس کو جنت کی خوبیاں ملے، جنت کے انعامات ملے، اس کا ایک طریقہ ہے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو جنت کے مناظر بھی دیتا ہے، جنت کی خوبیاں بھی دیتا ہے اور جنت کا حسن بھی دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان کے چہرے ویسے چمک رہے ہیں جیسے میرا رب چاہتا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا آپ اس کے حسن کو بھی دیکھ لیں، جو روزہ رکھتا ہے آپ اس کے حسن کو بھی دیکھ لیں۔ تو میرے عزیز دوستو یہ روزہ ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی تھی، حضرت آدم نے بھی روزے رکھے، حضرت نوح نے بھی روزے رکھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت ابراہیم نے بھی روزے رکھے، حضرت موسیٰ نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ نے بھی روزے رکھے۔ میں نے کہا پہلی امتوں کو بھی روزے ملے ہیں، اس امت کو بھی روزے ملے، لیکن پہلی امتوں کو رمضان نہیں ملا۔ اللہ نے اس امت کو رمضان کی نعمت عطا کی ہے، جو رمضان کی نعمت ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں روزہ رکھنے والا جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے جس کا نام رضوان ہوگا، یہ جنت کا فرشتہ ہے، اس کا نام رضوان ہے، اللہ اس سے فرمائے گا اے رضوان، اے رضوان یہ میرا وہ بندہ ہے جو روزے رکھتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، میں رضوان آج تو اس کے لیے جنت سے اعلان کر دے، جو یہ چاہے اس کو ویسے استقبال کر۔ وہ رضوان فرشتے اعلان کریں گے اے جنت کے غلمان، اے جنت کے ولدان، اے جنت کے لڑکوں،
ان لوگوں کے استقبال کے لیے نور کے طباق لاؤ۔ فرمایا نور کے طباق لائے جائیں گے، ان پر ستاروں سے زیادہ میوے ہوں گے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے ہوں گے، یہ روزے رکھنے والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جب یہ کھائیں گے اللہ فرمائے گا اے روزے دارو، یہ تمہیں اس وجہ سے بدلہ ملا ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، خدا کی قسم میرے پیغمبر کی حدیثیں پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا میرے پیغمبر نے روزہ رکھنے والوں کے لیے کتنی بشارتیں سنائی ہیں۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے جب روزہ رکھنے والا صبح کو بیدار ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ تم پر رحم کرے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب روزے والا بستر سے اٹھتا ہے، وہ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، بستر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ایسا بستر نصیب کرے جو جنت کا بستر ہو۔ جب وہ انسان کپڑے پہنتا ہے، کپڑے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے کل قیامت کے دن جنت کا لباس پہنائے۔ جب وہ بندہ جوتا پہنتا ہے، جوتا دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پل صراط کے میزان پر، پل صراط پر تیرے پاؤں کو جمائے رکھے۔ جب وہ بندہ وضو کرتا ہے تو وضو پانی اس کو لیے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ اس نے منہ دھویا ہے، اس کے سارے گناہ مٹا دے۔ اے اللہ اس نے بازو دھوئے ہیں، اس کے سارے گناہ مٹا دے۔ اے اللہ جو جس طرح وہ وضو کرتا جاتا ہے وہ پانی اس کے لیے دعائیں کرتا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس وقت وہ اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے بیت اللہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کے ملحد کو اس کی قبر کو منور کر دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب اس کی دعائیں آتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تیرے لیے جتنی دعائیں آئی ہیں ہم نے ساری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب روزے دار سوتا ہے تو سونے کی حالت میں وہ عبادت میں ہوتا ہے، اس کی سانسیں اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ جیسی صفت کو پیدا کرو اپنے اندر، اللہ جیسی صفت اپنے اندر لے کر آؤ۔ یا اللہ وہ کیسی صفت ہے؟ فرمایا میرا رب رحم کرنے والا ہے، اے بندو تم بھی لوگوں پر رحم کرو۔ انسان یہ اللہ کا نائب ہے۔ آپ نے دفتروں میں دیکھا ہوگا، آپ جب دفتر میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کا افسر جو اس کا نائب ہوتا ہے وہ اس جیسی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس جیسی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے رب نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے رب جیسی صفات کو پیدا کرو۔ میرے رب کی صفت رحم کرنا تھی، تم اپنے اندر رحم والی صفت کو پیدا کرو۔ میرے رب کی صفت مغفرت کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان تمہارے پاس آ جائے اور آ کر کہے مجھ سے غلطی ہو چکی ہے مجھے معاف کر دو، میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ اے انسان تم بھی معاف کر دو۔ میرے رب کی صفت یہ ہے کہ میرا رب دوسروں کو عنایت کرتا ہے۔ تمہارے پاس کوئی مانگنے آ جائے تم بھی عنایت کرو۔ میرے رب کی صفت یہ ہے کہ میرا رب جو ہے رحیم ہے، ستار الغیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اگر تمہارے سامنے کسی کا عیب آ جائے تو میرے پیغمبر نے کہا کہ تم بھی اس کے راز کو چھپاؤ۔ اسی طرح توجہ کرنا، بات سمجھانے لگا ہوں کہ اسی طرح فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے اللہ کی صفت تو یہ بھی ہے کہ میرے اللہ کھاتے نہیں ہیں، میرے اللہ پیتا نہیں ہے، میرا اللہ پاک ہے۔ میرے اللہ کے اندر یہ بھی صفت ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات نہیں رکھتا کہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے اندر تو کھانے کی صفت ہے، ہمارے اندر تو پینے کی صفت ہے، ہم تو کچھ وقت کے لیے صبر نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ یہ صفت ہم اپنے اندر کیسے پیدا کرے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
11 مہینوں میں سے ایک مہینہ چن کر دیا، وہ رمضان کا مہینہ۔ پھر رمضان کے 24 گھنٹے نہیں بلکہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کو کہا، اے انسان تو نے کھانا نہیں، تیرا رب نہیں کھاتا، تو نے پینا نہیں، تیرا رب نہیں پیتا، تو نے نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے، تیرا رب نفسانی خواہشات نہیں رکھتا۔ جب تو یہ عمل کرے گا تجھ میں وہ صفت پیدا ہو جائے گی جو تیرے رب کے اندر صفت ہے۔ تو میرے بھائیو، اس روزے کو معمولی نہ سمجھو، یہ روزہ یہ اللہ کی صفت پیدا کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ روزہ اللہ نے ایسا دیا ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا، اگر یہ روزہ رمضان المبارک کا مہینہ ٹھیک گزرا تو آپ کا پورا سال ٹھیک گزرے گا، اگر رمضان المبارک کا مہینہ صحیح نہ گزرا تو آپ کا پورا مہینہ صحیح نہیں گزرے گا۔ اور اسی طرح اس رمضان المبارک یہ اللہ نے ہمیں نعمت نصیب کی ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے، اس مہینے کا احترام بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامنے بے شمار واقعات ہوں گے۔ آج تو مسلمان کو مسلمان کون کہتا ہے؟ مسلمان کے اندر اتنی غیرت نہیں، وہ رمضان روزے رکھنے والوں کے سامنے بیٹھ کر کھا جاتا ہے، ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں اس دنیا میں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیو آؤ تجھے ایک واقعہ سناؤں۔ ایک مجوسی تھا، ایک مجوسی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلمان کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیا، پینا شروع کیا۔ اس کا باپ مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بیٹا کہتا ہے، اے ابا جان تجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ تو مسلمان ہے، تو غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہے، تو کافر ہے، تو کافر ہو کر کافر کے بیٹے کو مار رہا ہے، کہا مسلمان کے حق میں تو کیوں مجھے مارتا ہے؟ اس باپ نے کہا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی حرمت بہت ضروری ہے، اگر اس کا احترام نہ کیا جائے تو رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، اس باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت کے عالم کو رات کو خواب آتا ہے، وہ بندہ نظر آتا ہے، وہ مجوسی نظر آتا ہے۔ جب اس کو دیکھا وہ جنت کے محلات میں پھر رہا ہے۔ اس عالم نے کہا، او بھائی تو تو مجوسی تھا، تو کافر تھا، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا، او عالم صاحب میری بات سنو، میں مجوسی ضرور تھا، میں کافر ضرور تھا، لیکن میں نے ایک دن رمضان المبارک کا احترام کیا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا، جس وقت میری روح پرواز ہونے لگی اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، ادھر میں نے کلمہ پڑھا، ادھر اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، میں نے کہا کسی امت کو نہیں ملی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بڑے انداز میں کی ہے۔ اس کے فرمایا کہ رمضان اپنی صفت کو پیدا، رمضان المبارک، یہ رمضان جو لفظ ہے یہ اپنی صفت کو خود بیان کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ رمضان کی جو راہ ہے یہ فرماتی، یہ اشارہ دیتا ہے کہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی جو میم ہے فرمایا کہ یہ میم مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کا جو زواد ہے فرمایا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اس کا جو الف ہے فرمایا کہ رمضان انس اور محبت کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا رمضان کا جو نون ہے یہ رمضان کی نورانیت کو بیان کرتا ہے، نورانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اگر انسان رمضان میں رحمت چاہتا ہے، اب اگر انسان رمضان کے اندر مغفرت چاہتا ہے، اب اگر انسان رمضان کے اندر جنت کی ضمانت چاہتا ہے، اب اگر انسان رمضان کے اندر انس اور محبت چاہتا ہے، اب اگر انسان رمضان کے اندر نورانیت چاہتا ہے، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں انسان کو تب ملے گی جب وہ اللہ کے لیے عبادت کرے گا۔ اگر وہ عبادت کرے گا تو اس کو رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، جنت کی ضمانت بھی ملے گی، انس اور محبت بھی ملے گی۔ فرمایا اس کو جنت کی رب کی نورانیت بھی ملے گی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اس کی راتیں بھی اعلیٰ، اس کا دن بھی اعلیٰ، اس کا ایک ایک منٹ بھی اعلیٰ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم رمضان کے اندر نفل ادا کرو گے اللہ فرضوں کا ثواب دے گا، تم فرض پڑھو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے گا۔ مجھے دکھاؤ کون سا ایسا دن رمضان کے علاوہ کون سا ایسا دن ہے جس میں ایک نفل ادا کیا جائے تو فرضوں کے برابر ثواب ملے؟ کون سا ایسا دن ہے جس میں ایک فرض پڑھا جائے 70 فرضوں کا ثواب ملے؟ تو یہ رمضان اپنی نورانیت کو لے کر آیا ہے، اپنی رحمت کو لے کر آیا ہے، امت مسلمہ کی مغفرت کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے۔ رات کو تراویح اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے، آج مسلمان تراویح سے دور ہو چکا، آج مسلمان قرآن سے دور ہو چکا۔ اور میرے بھائیوں پوری زندگی گزر جائے ہم نے ایک مرتبہ اللہ کا قرآن نہ سنا ہو، کیا کل قیامت کے دن، کل عرش کے سائے کے نیچے، کل قیامت کے دن قرآن ہمیں گریبان سے نہیں پکڑے گا؟ اور ظالم تو کیسا انسان تھا کہ تو نے مجھے زندگی میں ایک بار پڑھا نہیں، چلو پڑھا تو نہیں، ایک مرتبہ مجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں آ کر سن تو لیتا۔ کیا رمضان ہمیں پکڑے گا نہیں؟ میرے رب نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا کہ کل قیامت کے دن سفارشی ایک روزہ ہوگا جو کل انسان کی سفارش کرائے گا، دوسرا قرآن ہوگا جو کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کروائے گا، مغفرت کے اعلان کروائے گا اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں خدا کے لیے ایک ایک لفظ پہ اللہ کتنی نیکیاں دے رہا ہے رمضان کے مہینے، کتنی نیکیاں۔ فرمایا عام دنوں کے اندر 10 نیکیاں ایک لفظ پہ، الف پہ، لام پہ، میم پہ 30 نیکیاں، تو رمضان کے اندر 70 نیکی ملتی ہے ایک لفظ پہ، تو کتنی بڑی نیکی۔ اور زور تو مولوی کا لگنا ہے، اس نے بیچارے نے زور لگانا ہے، تم نے آرام سے کھڑے ہو کر سننا ہے۔ او بھائی اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو پھر کیا، پھر تو یہ محرومیت کا سبب ہے۔ اس لیے خدا کے لیے مسجدوں کو آباد کرو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آج سے عزم کر لو کہ 3-4 دن جو تھے وہ گزر گئے، ہم نے تراویحوں میں سستی کر دی ہے، لیکن آج سے ہماری پوری 20 تراویح مسجد میں ہوگی۔ آج ہم پورا قرآن اللہ کا سن کے جائیں گے، جب سن کے جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی اپنے شان کے مطابق ہمیں اجر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کریں۔